تیسری آیت پڑھی ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ ذرا میرے طرز استدلال پہ توجہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قرآن پہ آیت اتری، اللہ کے نبی کو خدا نے تسلی دی ہے اور میرا محمد دیکھو ہم تمہارے سامنے انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ تمہارے دل کو تسلی ہو جائے۔ جب یہ کافر تنگ کرے تو خدا نے بتایا حضرت نوح کی قوم نے بھی تو تنگ کیا تھا نا، جب کافر نبی کو ہجرت پہ مجبور کیا تو لوط علیہ السلام کو بھی تو ملک چھوڑنا پڑا تھا نا۔ جب قربانی کی بات آئی ہے تو دیکھو ابراہیم نے بھی تو قربانی دی ہے۔ فرمایا میرے محمد اب انبیاء کے واقعات کیوں بتاتے ہیں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ تاکہ تیرے دل کو مضبوط کر دیا جائے۔ اس سے پتہ یہ چلا ہے کہ نبی کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے واقعہ نبی کا پیش کیا جاتا ہے۔ ہم نبی تو نہیں ہے، ہم تو امتی ہے۔ اب ہم نبی کے واقعات پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے ہم نبی تو نہیں بن سکتے، وہ تو معصوم تھے نا اس لیے کر گئے ہیں۔ ہم تقوی کی بات کریں، مثال اللہ کے نبی کی دے تو لوگ کہیں گے وہ تو معصوم ہے۔ اگر ہم تقوی کی بات، اگر دیانت کی بات کریں اور بات نبی کی دے تو لوگ کہیں گے وہ تو امام معصوم ہے نا۔ اگر ہم بات شجاعت کی کریں اور بات مثال اللہ کے نبی کی دے تو لوگ کہیں گے وہ تو معصوم ہے نا۔ ہم معصوم کی مثال نہیں دے رہے، ہم معجور ابو حنیفہ کی مثال دیتے ہیں۔ اگر نبی کے دل کو تسلی دینی ہو تو واقعہ نبی کا پیش کرتے ہیں، اگر امتی کے دل کو تسلی دینی ہو تو واقعہ امتی کا پیش کرتے ہیں۔ ہم نے امتی کو تسلی دینی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کفر سر چڑھ کے بولتا ہے لیکن تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ اپنے امام ابو حنیفہ کو دیکھ لو، اگر بازار میں بددیانتی ہے ہم نے کہا دیانت کو سیکھو۔ امام ابو حنیفہ کو دیکھو، اگر علم کی بجائے جہالت ملے کبھی رات کو علم سیکھنا۔ مثال کے طور پہ ابو حنیفہ کو دیکھو، اگر علم کا بحران آئے تو ہم مثال میں ابو حنیفہ کو پیش کرتے ہیں۔ بددیانتی کی بات آئے ہم ابو حنیفہ کو بطور مثال کے دیانت والا پیش کرتے ہیں۔ اگر امانت کی باتیں آتی ہے ہم امام ابو حنیفہ کو پیش کرتے ہیں۔ نبی کے دل کو تسلی دینی ہو تو واقعات نبی کے پیش کرتے ہیں، اور امتی کے دل کو تسلی دینی ہو تو پھر واقعات امت کے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ کی مثال خدا گواہ ہے، تمہیں علم میں بھی ملے گی، تمہیں دیانت میں بھی ملے گی، تمہیں حافظے میں بھی ملے گی، تمہیں تقوی میں بھی ملے گی اور تمہیں شجاعت میں بھی ملے گی۔ اگر تم علم دیکھنا چاہو امام ابو حنیفہ کو دیکھ لو، اگر دیانت کو دیکھنا چاہو تو چار کو چاہیے، امام ابو حنیفہ کو دیکھ لے۔ اگر حکومت کے خلاف کام کرنے والے سیاستدان کو چاہیے امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی کو پڑھ لے۔ امام ابو حنیفہ کی مثال وہ ہے جو زندگی کی ہر شعبے میں ہے، اسی وجہ سے اس کو صرف امام نہیں امام اعظم کہتے ہیں، صرف امام نہیں امام اعظم کہتے ہیں۔ نبی کے دل کی تسلی کے لیے تو نبی کو پیش کرتے ہیں اور امتی کی تسلی کے لیے پھر امتی کو پیش کریں گے۔